کہ سینے میں قرآن محفوظ ہے، کندھوں پر صاحب قرآن سوار ہے، کندھوں پر صاحب شریعت سوار ہے، اور یہ قرآن کو لے کر، صاحب قرآن کو لے کر یہ جا رہا ہے۔ کہنے والے کہیں صدیق کہاں گیا؟ کسی نے کہا جبل سور میں گیا، کسی نے کہا غار سور میں گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیرا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ اگر تو خطیب سے پوچھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صدیق نبی کی سواری بن کر غار میں نہیں گیا، صدیق نبی کی سواری بن کر صرف مزار میں نہیں گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بڑی جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اساتذہ کی موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق محمد رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا کر 1400 سال پہلے جنت کا راہی بن چکا۔ صدیق جنت میں گیا، کہاں گیا بھائی؟ آخر والے بولو ذرا، صدیق کہاں گیا؟ جنت میں گیا ہے، آیا بھی جنت سے ہے، گیا بھی جنت میں ہے۔ جس نے اس قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، زبان پہ آ جائے زبان بے مثال ہے، سینے میں آ جائے سینہ بے مثال ہے۔ رجب کا مہینہ، میں نے کہا تیری میری زبان کی نوک پر قرآن آ جائے تو تیری میری زبان مبارک ہے۔ معاویہ بھی ہے جسے کاتب قرآن کہتے ہیں، کاتب وحی کہتے ہیں، معاویہ کی زبان پر بھی اللہ کا قرآن ہے، معاویہ کی قلم کی نوک پر بھی اللہ کا قرآن نظر آ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے قرآن لکھا، میرے نبی نے لکھوایا۔ بعض احمد یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے وحی نہیں لکھی، رسول اللہ کے خطوط لکھے۔ تو مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا، کہا عقل کے اندھو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نبی کے خطوط بھی در حقیقت رب کی وحی ہے۔ اگر رسول اللہ نے 106 خطوط لکھائے ہیں، ان میں سے 72 امیر معاویہ نے لکھے ہیں۔ میں نے کہا جو خطوط کو پڑھ لے وہ تو جنت میں جائے، اور جسے نبی خطوط لکھوا دے اس معاویہ کو کوئی بھونکنے والا، تبرہ کرنے والا، زبان درازی کرنے والا جہنمی کہے۔ میں نے کہا 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مرتبہ یہ اعلان ہے، ببانگ دہر یہ اعلان ہے، باشدات لفظوں میں اعلان ہے، معاویہ کاتب وحی ہے، معاویہ خال المسلمین ہے، معاویہ پیغمبر کا راستار ہے، معاویہ امت کا امام بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، خلیفہ عادل بھی ہے، رسول اللہ کا حکمدار بھی ہے، نبی کا پیارا بھی ہے، نبی کا راز دلارا بھی ہے، نبی کے ساتھ سوار ہوا، پیغمبر کی زلفوں کو تراشا، رسول اللہ کے ناخن تراشے۔ معاویہ میرے نبی کے ساتھ سوار ہو کر نبی کی سواری پر بیٹھ کر 1400 سال پہلے جنت کا حقدار بن چکا ہے۔ معاویہ نبی کا صحابی ہے، 4 سال میرے نبی کی صحبت میں گزارے ہیں۔ کتنے سال بھائی؟ 4 سال رسول اللہ کی صحبت میں گزارے ہیں۔ اور یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابہ پر تنقید نہیں ہے، صحابہ پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض 2 وجہ سے ہوتا ہے، عقیدہ غلط ہو پھر اعتراض ہے، عمل غلط ہو پھر اعتراض ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی عقیدہ غلط مان لیا جائے معاذ اللہ، پھر وہ صحابی نہیں رہتا۔ اور اگر تو عمل پہ اعتراض کرنے لگ جائے تو یاد رکھ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے۔ جب عمل سے بنتا نہیں ہے تو پھر صحابی کے عمل پہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ جب عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں تو پھر اعمال پہ اعتراض کس لیے؟ اعمال کے اوپر بحث کس لیے؟ کوئی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ اور خیرات کے دریا بہا دے تو اسے ولی کہے، نمازی کہے، قاری اچھا کہے، تو حج کرے لوگ تجھے حاجی کہے، تو سخاوت کرے لوگ تجھے سخی کہے، تو جہاد کرے لوگ تجھے مجاہد کہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ساری زندگی عبادت
ریاست کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، جھنگ سٹی کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر لے کہ میری نیکیوں کے بدلے میں مجھے اور کچھ نہ کہو، پیغمبر کا صحابی کہہ دیا جائے تو کہہ دو گے بھائی؟ بولو کہہ دو گے؟ کیوں؟ عمل نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ صحابیت ایک ایسا مقام ہے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑے اعتماد بڑے لہجے میں یہ بات کہنے چلا ہوں کہ صحابیت کے لیے عبادت شرط نہیں ہے، صحابیت کے لیے عبادت شرط نہیں ہے۔ دنیا عبادت میں ناز کرتی ہے، محمد کے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے اوپر عبادت ناز کرتی نظر آتی ہے۔ دنیا تقوی میں ناز کرتی ہے، میرے نبی کے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے اوپر تقوی ناز کرتا ہے، جن کو رب ذوالجلال نے یوں فرما دیا، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ رب ذوالجلال نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ میری اوقات تو نہیں، چھوٹا وہ بڑی بات ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اس جملے پر جب امیر عظیمت آیا کرتے تھے، اپنے ذوق خطابت میں یوں کہتے تھے کہ لوگوں، رب ذوالجلال نے ایمان کو سجا کے، سنوار کے، خوبصورت بنا کے، پھر پنجابی میں کہتے اللہ نے ایمان نو گانے پوا کے صحابہ دے دلاں وچ محفوظ کر دیا۔ اللہ نے ایمان نو گانے پوا کے، ایمان کو زیور دکھا کے، رب ذوالجلال نے ایمان صحابہ کے دلوں میں محفوظ کر دیا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں، تقوی کے اہل بھی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، قرآن کا محافظ بھی رب ہے، صاحب قرآن کا محافظ بھی رب ہے، نبی کے صحابہ کا محافظ بھی رب ہے۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اگر تو دلیل مانگے میں تجھے وہ واقعہ پیش کروں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر کے اللہ رب العزت نے نگرانی کے لیے کسی انسان کو نہیں بھیجا، شہد کی چھوٹی چھوٹی مکھیاں رب کائنات نے بھیجی ہیں، انہوں نے آ کر حضرت عاصم کے جسم کی حفاظت کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ قرآن والے ہیں۔ جیسے قرآن کا محافظ رب بن چکا ہے، ویسے قرآن والوں کا محافظ بھی رب بن چکا ہے۔ نہ کوئی قرآن کے قریب آ سکتا ہے گندی نیت سے، نہ کوئی صحابہ کے قریب آ سکتا ہے گندی زبان سے۔ میرے بھائی آخری بات سن لیجیے، اللہ کے نبی کے اوپر 23 سال تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اس قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی، جیسے جیسے ضرورت پڑی قرآن آتا رہا، قرآن کا نزول ہوتا رہا، قرآن کی آیات آئیں، سورتیں آئیں، رکوع آئے۔ اس قرآن کو جب نازل کیا گیا تو سب سے پہلے میرے نبی کی زبان ذیشان سے جس جماعت نے قرآن سنا ہے اس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اولو بلے ہیں، اولو بلے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب قرآن پڑھ کے سنایا، سننے والے صحابہ ہیں، میرے نبی نے اس قرآن کی تبلیغ کی ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے اس تبلیغ کو سنا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے آیات دی ہیں جنہوں نے محفوظ کیا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیغمبر مدرس بن کے اس قرآن کو پڑھاتے رہے جو پہلے شاگرد ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیغمبر امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہے مقتدی کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی نے دعا مانگی ہے آمین کہنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی نے جنہیں نمازیں پڑھائیں صحابی ہیں۔ رسول اللہ نے دین دیا صحابہ کہلائے، شریعت دی صحابہ کہلائے، کلمہ لینے والے صحابہ کہلائے، نبی کی ادائیں محفوظ کرنے والے صحابہ کہلائے، نبی کے ساتھ ہر قدم پہ وفا کرنے والے صحابہ کہلائے۔ بدر میں جائیں ساتھ دینے والے صحابہ، احد میں جائیں قربان ہونے والے صحابہ، حنین میں جائیں جان دینے والے صحابہ، طائف میں جائیں مارے کھانے والے صحابہ، نبی فتح مکہ میں جائیں ساتھ چلنے والے صحابہ، نگاہیں جھکا کر
چلنے والے صحابہ تقویٰ کے بہتر، صحابہ اخلاص کے بہتر، صحابہ محبت کا معیار، صحابہ ایمان کی کسوٹی، صحابہ رسول اللہ کے سپاہی، صحابہ پیغمبر کے غمخوار، صحابہ پیغمبر کے تابعدار، صحابہ رسول اللہ کے شاگرد، صحابہ جوان ہو کر نبی کے ساتھ، صحابہ بچپن کی حالت میں نبوت کے ساتھ، صحابہ بزرگ ہو کر نبوت کے ساتھ، صحابہ اور لنگڑے پن سے میدان جہاد میں جانے والے، صحابہ نابینا ہو کر نبی کے ساتھ، صحابہ مرد ہو کر نبی کے ساتھ، صحابہ عورتیں ہو کر نبی کے ساتھ، صحابہ پیغمبر پر مال نچھاور کرنے والے، صحابہ اولاد قربان کرنے والے، صحابہ نبی کے ساتھ دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، امن ہو یا جنگ ہو، قدم کے ساتھ قدم ملانے والے، صحابہ قرآن کا مصداق، صحابہ احادیث کا مصداق، صحابہ میرے نبی کی 2000 حدیثیں جن کی عظمت بیان کریں، وہ صحابہ قرآن جنہیں اولئک هم المفلحون کہے، صحابہ قرآن جنہیں اولئک هم المهتدون کہے، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ اولئک حزب اللہ، صحابہ نبی کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والے، صحابہ 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 در شوق سے نام، صحابہ کا در چرچا عام، صحابہ کا در طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام، صحابہ ہے، عقیدت بھی قرآن ہے، میرا صبح شام کا وظیفہ بھی رب کا قرآن ہے۔ قرآن میں مثال ہے، بولو قرآن، بولو قرآن بے مثال ہے، قرآن لازوال ہے، قرآن تو کبھی سوال نہیں ہے، قرآن والوں کو بھی کبھی سوال نہیں ہے، قرآن کی بھی کوئی مثال نہیں، قرآن والوں کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہاں اس قرآن کی یہ شان ہے، اسے پڑھنا تو ثواب ہے سو ہے، فرمایا اس قرآن کو اٹھانا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ ناز رخا کہلائے، جو زبانی یاد کر لے وہ حافظ بنتا ہے، جو پڑھا دے وہ مدرس بنتا ہے، جو اس کے معنی کو سمجھ جائے وہ عالم بنتا ہے، جو تفسیر کر لے اسے مفسر کہتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے بیان کرے اسے مبلغ کہتے ہیں، اور جو اس قرآن پہ عمل کر لیتا ہے دنیا اسے اللہ کا ولی کہا کرتی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، کائنات میں ایسی کوئی کتاب نہیں جیسی اللہ رب العزت کی یہ بے مثال کتاب ہے۔ آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، یہ قرآن کبھی اپنے ساتھ لگنے والوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا کرتا، قرآن کبھی اپنے ساتھ لگنے والوں کے اوپر سوال نہیں آنے دیا کرتا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا، روزنامہ اوصاف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب تک یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، ہندوستان علیحدہ نہیں تھا، پاکستان علیحدہ نہیں تھا، اس وقت ہمارے پاکستان کا اس وقت کی شہر کو دل مانا جاتا ہے، اسے لاہور کہتے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک ادارہ تھا جس ادارے کا کام یہ تھا کہ قرآن مجید کی تشہیر کرتے تھے، قرآن مجید کی طباعت ان کے ذمہ تھی، قرآن مجید کو وہاں پر چھاپا جاتا تھا۔ اس ادارے کا مالک کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا، وہ ہندو پنڈت تھا، اس کا نام پنڈت کشور تھا۔ اس نے ادارہ بنایا، لیکن اس ادارے کو بنا کر اس نے قرآن کے ادب کو، قرآن کے تقدس کو، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی بلندی کو، قرآن کی پاکیزگی کو
حاضر رکھتے ہوئے اس نے بڑا انتظام کیا. سب سے پہلے اس نے پورے علاقے میں جو پختہ حفاظ قرآن تھے ان کو جمع کیا اور معمول سے زیادہ تنخواہوں پر ان کو رکھا. اجرت دی گئی ہے اور اس کارخانے کے اندر اس قرآن مجید کی طباعت کی جاتی تھی. اس نے وہاں پر کچھ مزدور رکھے جن کا کام یہ تھا ان کے ہاتھوں میں کپڑا ہوتا, ان کے ہاتھوں میں گٹو ہوتے, وہ دن بھر چکر لگاتے. ان کا کام یہی ہوتا کہ جس پرچی پر قرآن لکھا ہوا, جس کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کا ایک لفظ ایک حرف پہ لکھا ہوا ہے اسے اٹھا لیا کرتے, اٹھا کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے. اور اس میں خود بھی باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم تھا, مسلمان نہیں تھا, اس کا معمول یہ تھا جب بھی کارخانے میں آتا جوتا اتار کے آتا. کسی ملازم کو اجازت نہیں تھی کہ کارخانے میں جوتا پہن کر جائے. اس نے بڑے تقدس کے ساتھ, بڑی پاکیزگی کے ساتھ قرآن مجید کی خدمت کی ہے. اللہ کا کرنا ہوا پاکستان جو ہے معرض وجود میں آ گیا. یہاں سے جو مسلمان تھے, وہاں سے جو مسلمان تھے, ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. پاکستان والے غیر مسلم ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے. جس نے ملک تو بدلا, شہر تو بدلا, لیکن کاروبار نہیں بدلا. یہ ہندوستان جاتا ہے, وہاں اس نے دہلی کے اندر یہی ادارہ قائم کیا. جو اس کا طریقہ یہاں تھا وہی طریقہ وہاں ہے, جو معیار یہاں تھا وہی معیار یہاں وہاں بھی ہے, جو پاکیزگی کا خیال یہاں ہے وہی وہاں پر بھی ہے. حالات گزرے, زمانہ گزرا اور جناب والا یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور کالم نگار نے لکھا, لکھنے والے نے لکھا, اس کے جسم کو اٹھا کر چتا پہ لٹایا جاتا ہے, قبرستان میں لے جاتے ہیں جس کو ہندو شمشان گھاٹ کہتے ہیں. وہاں اس کی چتا کو آگ لگائی جاتی ہے. آگ لگانے کے لیے تیل ڈالتے ہیں, اس کے قریب آگ لے جاتے ہیں. رب کا کرنا ایسا ہوا, ایک مرتبہ آگ لگائی ہے, آگ نہیں لگتی ہے. دوسری مرتبہ لگائی ہے, نہیں لگتی ہے. انہوں نے خیال کیا کہ ہمارا تیل کم ہے, تیل اور ڈالا کیا, پھر آگ لگائی ہے, آگ نہیں لگتی ہے. لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. آخر وجہ کیا ہے کہ پنڈت کشور کے جسم کو آگ نہیں پکڑتی ہے, بات پھیلتی ہے. دہلی کے جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس یہ بات پہنچی ہے. امام صاحب کو پتا تھا اگرچہ یہ غیر مسلم تھا, اگرچہ یہ ہندو تھا, یہ ماننے والا نہیں تھا, لیکن قرآن کا ادب کرتا تھا, احترام کرتا تھا, تقدس کا خیال رکھتا تھا. وہ چلے شمشان گھاٹ میں پہنچے اور انہوں نے مسکرا کر کے کہا, او دنیا کے ہندوؤں, تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی, میں محمد کے غلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. انہوں نے کہا, امام صاحب بتائیے اس کے جسم کو آگ کیوں نہیں پکڑتی؟ فرمایا, تم دنیا بھر کا تیل بھی اس کے جسم پر ڈال دو, رب محمد کی قسم ہے خدمت قرآن کی وجہ سے قیامت آ سکتی ہے, کبھی خادم قرآن کے جسم کو آگ نہیں پکڑ سکتی. فرمایا قیامت آ جائے گی, آگ نہیں لگے گی. کوئی دنیا کی آگ نہیں لگتی, جہنم کی آگ لگتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا. امام صاحب نے بتایا کہ پریشان نہ ہو, اس کے جسم کو اٹھاؤ, ادب کے ساتھ زمین میں دفنا دیا جائے. میں نہیں جانتا کہ اللہ نے قبر کے اندر کیا معاملہ کیا, یہ میرے رب کی مرضی ہے. لیکن مجھے جو سبق ملتا ہے, مجھے جو درس ملتا ہے, مجھے جو پیغام ملتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم محض قرآن کا ادب کر لے, قرآن کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھے, اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی. اگر آج کا مسلمان قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے, اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اس کے قریب جہنم کی آگ نہیں جائے گی. قرآن کے ساتھ جو لگ گئے, اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا. میرے والد محترم اپنے مشہور گن انداز میں یوں پڑھتے تھے کہ لوگوں دعوت فکر یہی ہے, پیغام یہی ہے, قرآن کے ساتھ تعلق لگاؤ, قرآن کے ساتھ محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا, کلام خدا نو جنا سینے لایا, نبی نال رب نے لگایا مسا. جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے,
اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ مزار لگا دیا. قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ عظمت والا ہے، جس زبان پہ آ جائے وہ زبان عظمت والی ہے. جب تیرے اور میرے رب نے کئی ہزار سال پہلے کائنات کو بنانے سے رب ذوالجلال نے قرآن کی تلاوت کی تو قرآن سن کر اللہ کے فرشتے جھوم اٹھے اور انہوں نے جھوم کر کے کہا کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زبانوں پر اس کلام کی تلاوت آئے گی. کتنا خوش قسمت وہ سینہ ہوگا کہ جس سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو جائے گا. میرے بھائی یاد رکھیے گا اس قرآن کا محافظ میرا رب ہے اور میرے رب کا یہ اعلان ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا قرآن کا محافظ رب ہے اور میرا رب 14 طبق میں موجود ہے. زمین پر بھی رب کی حکمرانی ہے، آسمانوں پر بھی رب کی حکمرانی ہے، تحت الثری بھی اللہ کی بادشاہت ہے، عرش اولیٰ پہ بھی اللہ کی بادشاہت ہے. تیرا دائیں ہو بائیں ہو اوپر ہو نیچے ہو آگے ہو پیچھے ہو، ہمارا یہ ماننا ہے کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، مختار کل ہے. اور جس کا محافظ رب بن جائے جب سنی کے غیور مسلمان ایمانی جذبے کے ساتھ جواب دینا ہے قرآن کا محافظ جب رب بن گیا ہے پھر قرآن بدل سکتا ہے. قرآن بدل سکتا ہے، آیات بدل سکتی ہے، قرآن کی حرکات بدل سکتی ہے، خدا کی قسم نہیں بدل سکتی. جو قرآن کے ساتھ ملتا تھا رب ذوالجلال اسے شان عطا کرتا تھا. یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن کا مقام ہے. میرے بھائی جس نے اس قرآن کو محفوظ کیا رب نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کے جسم کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے. حافظ قرآن قبر کی پاتال میں اتارا جائے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھایا کرتی. میں نے کہا کہ سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ بھی عظمت والا، جس زبان پہ قرآن آ جائے وہ زبان بھی عظمت والی. جھنگ سٹی کے غیور مسلمانوں آج تو دیکھتا ہے کہ مسجد عیسیٰ القاسمی میں قاری صاحب بیٹھے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے سامنے تیپائی پہ قرآن ہے، ان کی زبان پہ قرآن ہے، ان کے سامنے بیٹھنے والے بچوں کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے. تو نے دیکھا مصلی پہ کھڑے ہونے والا امام ہے اس کی زبان پہ قرآن ہے. تو نے کہا بڑا مقدر ہے، بڑی قسمت ہے. کوئی نمازی آتا ہے اس نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی ہے، نماز سے فارغ ہوا اس نے قرآن اٹھایا رحل اٹھائی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لی ہے. تو کہے جس نے دیکھ کر قرآن پڑھا اس کے مقدر کو سلام ہے، جس نے زبانی قرآن پڑھا اس کے مقدر کو سلام ہے، جس نے مصلی پہ قرآن پڑھا اس کے مقدر کو سلام ہے، جس نے مدرس بن کے قرآن پڑھا اس کے مقدر کو سلام ہے، جس نے طالب علم بن کے قرآن پڑھا اس کے مقدر کو سلام ہے. کوئی امام بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی مبلغ بن گیا، کوئی واعظ بن گیا، اور جس کی زبان پر جس کے سینے میں قرآن آ جائے اس کے مقدر کو جو سلام کرتا ہے. اور جھنگ سٹی کے مسلمان 1400 سال پہلے ذرا غور تو کرنا، مجھے ایک ہستی ایسی بھی نظر آتی ہے جو جبل سور پہ جا رہی ہے. شان یہ ہے کہ سینے میں قرآن ہے، کندھوں پر صاحب قرآن ہے. اس کی شان یہ ہے کہ سینے میں قرآن محفوظ ہے، کندھوں پر صاحب قرآن سوار ہے، کندھوں پر صاحب شریعت سوار ہے. اور یہ قرآن کو لے کر صاحب قرآن کو لے کر یہ جا رہا ہے. کہنے والے کہیں صدیق کہاں گیا؟ کسی نے کہا جبل سور میں گیا، کسی نے کہا غار سور میں گیا. میں نے کہا نہیں، تیرا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج ہے. اگر تو خطیب سے پوچھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صدیق نبی کی سواری بن کر غار میں نہیں گیا، صدیق نبی کی سواری بن کر صرف مزار میں نہیں گیا. رب کعبہ کی قسم ہے بڑی جرأت کے ساتھ دلیری کے ساتھ اساتذہ کی موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق محمد رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا کر 1400
جنت میں گیا. کہاں گیا بھائی؟ آخر والے بولو ذرا. صدیق کہاں گیا؟ جنت میں گیا ہے. آیا بھی جنت سے ہے، گیا بھی جنت میں ہے. جس نے اس قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، زبان پہ آ جائے زبان بے مثال ہے، سینے میں آ جائے سینہ بے مثال ہے. رجب کا مہینہ، میں نے کہا تیری میری زبان کی نوک پر قرآن آ جائے تو تیری میری زبان مبارک ہے. معاویہ بھی ہے جسے کاتب قرآن کہتے ہیں، کاتب وحی کہتے ہیں. معاویہ کی زبان پر بھی اللہ کا قرآن ہے، معاویہ کی قلم کی نوک پر بھی اللہ کا قرآن نظر آ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے قرآن لکھا، میرے نبی نے لکھوایا. بعض احمد یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے وحی نہیں لکھی، رسول اللہ کے خطوط لکھے. تو مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا. کہا عقل کے اندھو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نبی کے خطوط بھی در حقیقت رب کی وحی ہے. اگر رسول اللہ نے 106 خطوط لکھائے ہیں، ان میں سے 72 امیر معاویہ نے لکھے ہیں. میں نے کہا جو خطوط کو پڑھ لے وہ تو جنت میں جائے، اور جسے نبی خطوط لکھوا دے اس معاویہ کو کوئی پھونکنے والا، تبرہ کرنے والا، زبان درازی کرنے والا جہنمی کہے. میں نے کہا 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مرتبہ یہ اعلان ہے. ببانگ دہن یہ اعلان ہے، باشدات لفظوں میں اعلان ہے. معاویہ کاتب وحی ہے، معاویہ خال المسلمین ہے، معاویہ پیغمبر کا راستار ہے، معاویہ امت کا امام بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، خلیفہ عادل بھی ہے، رسول اللہ کا حکمدار بھی ہے، نبی کا پیارا بھی ہے، نبی کا راز دلارا بھی ہے، نبی کے ساتھ سوار ہوا، پیغمبر کی زلفوں کو تراشا، رسول اللہ کے ناخن تراشے. معاویہ میرے نبی کے ساتھ سوار ہو کر نبی کی سواری پر بیٹھ کر 1400 سال پہلے جنت کا حقدار بن چکا ہے. معاویہ نبی کا صحابی ہے. 4 سال میرے نبی کی صحبت میں گزارے. کتنے سال بھائی؟ 4 سال رسول اللہ کی صحبت میں گزارے. اور یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اسے صحابی کہتے ہیں. اور صحابہ پر تنقید نہیں ہے، صحابہ پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض 2 وجہ سے ہوتا ہے. عقیدہ غلط ہو پھر اعتراض ہے، عمل غلط ہو پھر اعتراض ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی عقیدہ غلط مان لیا جائے معاذ اللہ، پھر وہ صحابی نہیں رہتا. اور اگر تو عمل پہ اعتراض کرنے لگ جائے تو یاد رکھ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے. جب عمل سے بنتا نہیں ہے تو پھر صحابی کے عمل پہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. جب عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں تو پھر اعمال پہ اعتراض کس لیے؟ اعمال کے اوپر بحث کس لیے؟ کوئی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ اور خیرات کے دریا بہا دے تو اسے ولی کہے، نمازی کہے، قاری اچھا کہے، تو حج کرے لوگ تجھے حاجی کہے، تو سخاوت کرے لوگ تجھے سخی کہے، تو جہاد کرے لوگ تجھے مجاہد کہے. لیکن اگر کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرے، ریاست کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، جھنگ سٹی کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر لے کہ میری نیکیوں کے بدلے میں مجھے اور کچھ نہ کہو، پیغمبر کا صحابی کہہ دیا جائے تو کہہ دو گے بھائی؟ بولو کہہ دو گے؟ کیوں؟ عمل نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. صحابیت ایک ایسا مقام ہے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑے اعتماد بڑے لہجے میں یہ بات کہنے چلا ہوں کہ صحابیت کے لیے عبادت شرط نہیں ہے. صحابیت کے لیے عبادت شرط نہیں ہے. دنیا عبادت میں ناز کرتی ہے، محمد کے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے اوپر عبادت ناز کرتی نظر آتی ہے. دنیا تقوی پہ ناز کرتی ہے،
میرے نبی کے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے اوپر تقوی ناز کرتا ہے، جن کو رب ذوالجلال نے یوں فرما دیا، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ رب ذوالجلال نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ میری اوقات تو نہیں، چھوٹا وہ بڑی بات ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اس جملے پر جب امیر عظیمت آیا کرتے تھے، اپنے ذوق خطابت میں یوں کہتے تھے کہ لوگوں، رب ذوالجلال نے ایمان کو سجا کے، سنوار کے، خوبصورت بنا کے، پھر پنجابی میں کہتے اللہ نے ایمان نو گانے گوا کے صحابہ کے دلوں وچ محفوظ کر چھڈیا۔ اللہ نے ایمان نو گانے گوا کے، ایمان کو زیور بنا کے، رب ذوالجلال نے ایمان صحابہ کے دلوں میں محفوظ کر دیا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں، تقوی کے اہل بھی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، قرآن کا محافظ بھی رب ہے، صاحب قرآن کا محافظ بھی رب ہے، نبی کے صحابہ کا محافظ بھی رب ہے۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اگر تو دلیل مانگے میں تجھے وہ واقعہ پیش کروں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر کے اللہ رب العزت نے نگرانی کے لیے کسی انسان کو نہیں بھیجا، شہد کی چھوٹی چھوٹی مکھیاں رب کائنات نے بھیجی ہیں، انہوں نے آ کر حضرت عاصم کے جسم کی حفاظت کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ قرآن والے ہیں۔ جیسے قرآن کا محافظ رب بن چکا ہے، ویسے قرآن والوں کا محافظ بھی رب بن چکا ہے۔ نہ کوئی قرآن کے قریب آ سکتا ہے گندی نیت سے، نہ کوئی صحابہ کے قریب آ سکتا ہے گندی زبان سے۔ میرے بھائی آخری بات سن لیجیے، اللہ کے نبی کے اوپر 23 سال تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی، جیسے جیسے ضرورت پڑی قرآن آتا رہا، قرآن کا نزول ہوتا رہا، قرآن کی آیات آئیں، سورتیں آئیں، رکوع آئے۔ اس قرآن کو جب نازل کیا گیا تو سب سے پہلے میرے نبی کی زبان ذیشان سے جس جماعت نے قرآن سنا ہے اس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اولو بولے ہیں، اولو بولے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جب قرآن پڑھ کے سنایا، سننے والے صحابہ ہیں، میرے نبی نے اس قرآن کی تبلیغ کی ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے اس تبلیغ کو سنا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے آیات دی ہے، جنہوں نے محفوظ کیا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیغمبر مدرس بن کے اس قرآن کو پڑھاتے رہے جو پہلے شاگرد ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیغمبر امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہے مقتدی کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی نے دعا مانگی ہے، آمین کہنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی نے جنہیں نمازیں پڑھائیں صحابی ہیں۔ رسول اللہ نے دین دیا صحابہ کہلائے، شریعت دی صحابہ کہلائے، کلمہ لینے والے صحابہ کہلائے، نبی کی ادائیں محفوظ کرنے والے صحابہ کہلائے، نبی کے ساتھ ہر قدم پہ وفا کرنے والے صحابہ کہلائے۔ بدر میں جائیں ساتھ دینے والے صحابہ، احد میں جائیں قربان ہونے والے صحابہ، حنین میں جائیں جان دینے والے صحابہ، طائف میں جائیں مارے کھانے والے صحابہ، نبی فتح مکہ میں جائیں ساتھ چلنے والے صحابہ، نگاہیں جھکا کر چلنے والے صحابہ، تقویٰ کے بہتر صحابہ، اخلاص کے بہتر صحابہ، محبت کا معیار صحابہ، ایمان کی کسوٹی صحابہ، رسول اللہ کے سپاہی صحابہ، پیغمبر کے غمخوار صحابہ، پیغمبر کے تابعدار صحابہ، رسول اللہ کے شاگرد صحابہ، جوان ہو کر نبی کے ساتھ صحابہ، بچپن کی حالت میں نبوت کے ساتھ صحابہ، بزرگ ہو کر نبوت کے ساتھ صحابہ، اور لنگڑے پن سے میدان جہاد میں جانے والے صحابہ، نابینا ہو کر نبی کے ساتھ صحابہ، مرد ہو کر نبی کے ساتھ صحابہ، عورتیں ہو کر نبی کے ساتھ صحابہ، پیغمبر پر مال نچھاور کرنے والے صحابہ، اولاد قربان کرنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ دن ہو یا رات ہو سب